الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين سب تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں نور ایمان عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ مولا کریم جل مجدہ آخر دم تک ہمارے دلوں میں یہ نور ایمان قائم دائم اور ثابت رکھے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور لطف و احسان سے مکہ مکرمہ عمرہ شریف کی ادائیگی، زیارت بیت اللہ شریف، حاضری مکہ مکرمہ، زیارت روضہ اطہر، حاضری مدینہ منورہ اور نجف اشرف کربلائے معلیٰ کا
قاسمین شریفین اور بغداد مقدس کی حاضری اور زیارات کے بعد خیر و عافیت صحت و سلامتی کے ساتھ رب کریم نے اس سفر کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم کی اس عطا پر، اس فضل و کرم پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ وہ کریم ہستیاں، وہ کریم ذاتیں جن کی ساری زندگی ذکر کرنے کی سعادت حاصل ہوتی رہی، ان مبارک ہستیوں، ان مبارک شخصیات، ان محبوبین، ان مقربین کی مبارک درگاہوں کی، مزارات کی، قبور مقدسہ کی زیارت کا اعزاز اور شرف حاصل ہوا۔ الحمدللہ علی احسانہ۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ان محبوبان کی حاضری حضور کے ہر غلام کو نصیب فرمائے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اہل ایمان اور اہل اسلام کے لیے کرۂ ارض پر دو شہروں کو بڑی ہی فضیلت اور بڑی ہی برکتیں حاصل ہیں۔ ان میں مکۃ المکرمہ وہ بلد عظیم ہے جس کا ذکر رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا، اور اس شہر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف ہے، خانہ کعبہ ہے، جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ پہلا عبادت خانہ اللہ کریم نے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، رب کریم نے فرمایا بے بکہ، وہ مکہ مکرمہ میں ہے، بڑا ہی برکتوں والا ہے، اس میں اللہ کریم کی واضح نشانیاں ہیں۔ اور شہر مکہ یہ نبی کریم علیہ السلام کا مولد ہے۔ اسی شہر میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک ہوا۔ آپ کی ولادت، آپ کی پیدائش، آپ کا میلاد اسی مکہ مکرمہ میں ہوا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت سے لے کر اعلان نبوت تک 40 برس اسی شہر مکہ میں بسر فرمائے، اور 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، تو اظہار نبوت اور اعلان نبوت کے بعد 13 برس حضور شہر مکہ شریف میں ہی قیام پذیر رہے، اور 13 برس اعلان نبوت کے بعد حضور نے مکہ شریف میں گزارنے کے بعد اللہ کریم کے حکم سے شہر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور 10 سال ہجرت مدینہ منورہ کے بعد نبی کریم علیہ السلام کا مسکن، حضور کا گھر مبارک وہ مدینہ طیبہ میں رہا، یہاں تک کہ 63 برس کی عمر اقدس میں نبی کریم علیہ السلام کا وصال مبارک بھی مدینہ منورہ میں ہوا، اور حضور کی مرکز انور لحد منور، حضور کی قبر اقدس گنبد خضرا شریف
جو حضور کا مدفن ہے وہ بھی مدینہ طیبہ میں ہے۔ ان دو شہروں کو بڑی ہی برکتیں، بڑی ہی عنایات سے اللہ کریم نے نوازا ہے۔ حج کے تمام مناسک، تمام ارکان جو اسلام کا 5واں اہم ترین رکن ہے، اس کی ادائیگی بھی مکہ مکرمہ میں ہوتی ہے۔ میدان عرفات، مزدلفہ، میدان منی، یہ مکہ شریف میں ہے، جہاں مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں۔ اور اس شہر کی عظمت یہ ہے کہ رب کریم نے قرآن مقدس میں شہر مکہ کی قسم کھائی، اور جو قسم ذکر فرمائی اس کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ شہر مکہ کی قسم اس لیے ذکر نہیں کی کہ یہاں بیت اللہ ہے، اس لیے قسم نہیں ذکر فرمائی کہ یہاں حجر اسود ہے، چاہے زمزم ہے، میدان عرفات ہے، مزدلفہ ہے، منی ہے، صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں، اور مقام ابراہیم ہے، حتیم ہے۔ اس لیے قسم نہیں اٹھائی، بلکہ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ معبود، میں اس شہر کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ اس شہر کی سرزمین نے آپ کے قدموں کے تلووں کے بوسے لیے۔ نسبت مصطفیٰ سے شہر مکہ کی قسم قرآن مجید میں ذکر کی۔ مسلمان کے دل میں ان دو شہروں کا بڑا ہی احترام ہے، بڑا ہی ادب ہے، بڑی ہی تقدیس ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ مدینہ منورہ وہ مبارک شہر ہے جس کے لیے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے دعا فرمائی۔ یہ حدیث شریف اکثر آپ نے سنی ہے کہ مسجد حرام میں، خانہ کعبہ شریف میں، حرم مکہ میں ایک نماز پڑھیں تو 1,00,000 نماز کا ثواب، ایک نیکی کریں تو 1,00,000 نیکی کا ثواب۔ مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر جب حضور تشریف لے گئے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے رب کریم، جتنی برکتیں تو نے مکہ مکرمہ کو عطا فرمائی ہیں اس سے دگنی برکتیں مدینہ منورہ کو عطا فرمائی۔ مکہ مکرمہ میں ایک نماز، حرم شریف میں 1,00,000 نماز کا ثواب۔ حضور نے فرمایا کہ مسجد نبوی شریف اور مسجد اقصی دو مسجدیں ایسی ہیں جہاں ایک نماز پڑھیں تو 50,000 نماز کا ثواب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اس حدیث شریف کی روشنی میں آپ اندازہ لگائیں کہ جب حضور نے خود دعا فرمائی کہ باری تعالیٰ جتنی برکتیں مکہ مکرمہ کو عطا کی ہیں اس سے دگنی برکتیں شہر مدینہ منورہ کو عطا کی، اور شہر مکہ کی بڑی فضیلت ہے، بڑی عظمت ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا۔ مدینہ منورہ میں حضور کا روضہ اطہر، حضور کی بارگاہ، وہ عظیم بارگاہ ہے جہاں 70,000 ملائکہ صبح حضور کے روضہ اطہر پہ حاضر ہوتے ہیں، 70,000 ملائکہ۔ شام کو وہ 70,000 رخصت ہو جاتا ہے اور 70,000 ملائکہ کی نئی جماعت آ جاتی ہے، وہ صبح تک حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں، درود و سلام عرض کرتے ہیں اور اپنے پر حضور کے روضہ اطہر سے مس کر کے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔
پھر مدینہ منورہ میں ایک مبارک مقام ایسا ہے جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ ریاض باغات، باغیچوں کو کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہے، یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاریاں ہیں۔ وہاں نوافل ادا کیے جاتے ہیں، برکتیں حاصل کی جاتی ہیں۔ پھر محراب نبوی جس میں حضور خود تشریف فرما ہو کر پانچوں وقت نماز پڑھایا کرتے تھے، وہ منبر جس پہ حضور خطبہ دیا کرتے تھے، یہ سب برکتیں، یہ ساری زیارتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دم قدم سے ہیں۔ پھر مدینہ طیبہ میں ایک پہاڑ ایسا ہے جس کا نام جبل احد ہے، اور حضور نے ارشاد فرمایا ہوا جبل یحبنی احبہ، احد پہاڑ وہ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ مکہ شریف کا قبرستان اسے جنت المالا کہتے ہیں، اور مدینہ شریف کا قبرستان اسے جنت البقیع کہتے ہیں۔ یہ سب زیارات ہیں۔ خوش نصیب لوگ حج کریں، عمرہ کریں، مدینہ شریف حاضر ہوں، روزہ اطہر و اقدس کی حاضری سے مشرف ہوں، ریاض الجنہ میں نفل پڑھیں، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، شہدائے احد کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ یہ سعادتیں اللہ کریم اہل ایمان کے حصے میں رکھی ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان زیارات سے مشرف ہو کر اپنے دامن میں رحمتیں اور برکتیں سمیٹتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جو پیتل کا ایک حجرہ ہے چھوٹا سا، جس میں ایک پتھر ہے جس کا نام مقام ابراہیم ہے۔ اس پتھر پہ کھڑے ہو کے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کیا تھا۔ اس پتھر کو یہ عزت، عظمت، مقام حاصل ہوا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کریم نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جس پتھر پر میرے خلیل کے قدموں کے نشان لگے ہیں اسے جائے نماز بناؤ، اسے مصلی بناؤ۔ تو طواف کرنے کے بعد کعبۃ اللہ کے 7 چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں۔ طواف کعبہ کے بعد 2 رکعت نماز نفل اس جگہ پہ پڑھے جاتے ہیں یہاں مقام ابراہیم ہے۔ پھر مقام ابراہیم کے طواف کے بعد 2 نفل پڑھ کر زمزم پیا جاتا ہے، نوش کیا جاتا ہے، اور پھر صفا اور مروہ کے درمیان عمرے اور حج کے موقع پر 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ صفا سے مروہ تک 1 چکر، پھر مروہ سے صفا پر 1 چکر۔ یہ 7 چکر جو لگائے جاتے ہیں اسے کہتے ہیں سعی بین الصفا والمروہ۔ 2 پہاڑیاں ہیں، ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگائے جاتے ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ کریم نے ان دونوں پہاڑیوں کے عزت اور مقام کا ذکر فرمایا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اور مروہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ آپ دیکھیے کہ چکر لگانا عبادت ہے، یہ نقطہ قابل غور ہے۔ محض اور فقط کعبۃ اللہ کے ارد گرد مقام رکن اسود سے، حجر اسود سے لے کر پھر حجر اسود تک 1 پھیرا چکر لگانا، یہ طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، اور وہ رکن شروع ہوتا ہے رکن اسود سے، ختم بھی ہوتا ہے رکن اسود پہ۔ تو یہ محض کعبۃ اللہ کے 7 پھیرے لگانے کا نام طواف ہے۔ اور مکہ شریف میں جتنے دن آدمی قیام کرے، نفلوں سے، تلاوت سے، دیگر اذکار سے زیادہ فضیلت و درجہ طواف کرنے کا، کہ محض کعبے کے پھیرے لگانے کو عبادت بنا دیا۔
جس پتھر پر خلیل اللہ کے قدم لگے اسے نفل پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ صفا مروہ کے درمیان 7 پھیرے لگانے کا نام عبادت ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہ صفا مروہ کی جو سعی ہے یہ 7 پھیرے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ یہ دراصل حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کی تلاش کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائے تھے، تو یہ ادا اللہ کریم کو اتنی پسند آئی کہ رب ذوالجلال نے قیامت تک کے لیے ہر عمرہ کرنے والے، ہر حج کرنے والے کے لیے صفا اور مروہ کی سعی کو واجب قرار دے دیا۔ یہ 7 چکر لگائے جاتے ہیں، یعنی جہاں اللہ والوں کے قدم لگ جائیں، جہاں اللہ والوں کے قدم لگ جائے وہ جگہ بھی برکت والی ہو جاتی ہے۔ دیکھیے محض خلیل اللہ کے قدموں کے نشان ہیں، اسے جائے نماز بنانے کا حکم دیا گیا۔ جہاں حضرت حاجرہ کے قدم لگے وہاں دوڑنے کا حکم ہے، تو گویا کہ محبوبان بارگاہ الہی اور مقبولان بارگاہ الہی کو واضح کیا گیا کہ جتنے بھی اللہ والے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ جس جگہ ان کے قدم لگ جائے وہ جگہ بھی برکت والی ہو جائے۔ جس کی ایک مثال قرآن مجید میں سے میں اور دوں گا کہ مسجد اقصی وہ مسجد ہے جس میں ایک نماز پڑھنے سے 50,000 نماز کا ثواب، حدیث شریف ہے۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ مسجد اقصی میں ہزاروں انبیاء کرام کے مزارات ہیں، قبور مقدسہ ہیں۔ مسجد اقصی کے ارد گرد ہزاروں انبیاء کرام کی قبریں ہیں، ان کے مزارات ہیں، تو جہاں اہل اللہ کے قدم لگ جائیں ان کی بڑی ہی برکتیں ہیں۔ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا، اسے بڑے توجہ سے سنیں۔ بہت سے سوالات، بہت سے شکوک و شبہات جو ہمارے ذہنوں میں پیدا کیے جاتے ہیں یا پیدا ہوتے ہیں، ان کا جواب قرآن مجید کی اس آیت میں مل رہا ہے۔ پوری مسجد اقصی برکتوں والی ہے کہ ایک نماز پڑھیں 50,000 نماز کا ثواب، لیکن قرآن یہ بتاتا ہے کہ مسجد اقصی کے ایک حجرے میں حضرت مریم نے اعتکاف کیا تھا۔ حضرت مریم نے عبادت کے لیے اس حجرے میں وہ قیام پذیر تھی، اور حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، ان کی کفالت میں تھی حضرت مریم۔ ان کے حجرے میں جب تشریف لے گئے حضرت زکریا علیہ السلام تو آپ نے دیکھا کہ وہاں بے موسم کے پھل پڑے ہوئے، بے موسم کے پھل پڑے ہوئے۔ تو آپ نے پوچھا کہ اے مریم، تیرے حجرے میں بے موسم کے پھل میں دیکھتا ہوں، یہ کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم نے جواب دیا، ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ نے میری طرف بھیجے ہیں۔ وہ جنت کے پھل تھے جو جبریل امین لے کر حضرت مریم کے لیے آئے تھے۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ بڑی ہی قابل توجہ ہے کہ مسجد اقصی کے حال میں، صحن میں حضرت زکریا دعا نہیں کرتے بلکہ کہاں دعا کرتے ہیں؟ قرآن مجید کی آیت کریمہ کے لفظ سنیں، ہنالک دعا زکریا ربہ۔ جس حجرے میں حضرت مریم عبادت کرتی تھی اس حجرے میں کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، اس جگہ پہ دعا کی۔ اور دعا کیا کی؟ باری تعالیٰ اگر تو مریم کو بے موسم کے پھل دینے پہ قادر ہے تو میری اولاد کا موسم و وقت تو گزر چکا ہے، مجھے بے موسم کی اولاد عطا فرما۔ اور وہ دعا قبول ہوئی، اس حجرے میں دعا کی جہاں حضرت مریم نے عبادت کی اور اعتکاف کیا، ذکر کیا۔ خیری اس جگہ کو وہ مقام ملا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اولاد کی، بڑھاپے میں تو اللہ کریم نے بشارت دی اور پیدا ہونے والے بیٹے کا نام بھی بتایا، فرمایا اسمہ یحییٰ، آپ کو اللہ بیٹا عطا فرمائے گا، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو اہل اللہ کے جہاں بھی قدم لگ جائیں بڑی ہی برکتیں ہیں۔
قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، محسنین کہتے ہیں اللہ کے محبوب، مقرب، عبادت گزار، متقی، پرہیزگار، جنہیں احسان کی کیفیت حاصل ہے، وہ جہاں جہاں کوئی محسن بیٹھا ہے اللہ کی رحمت اس کے قریب ہے، اللہ کی رحمت اس کے قریب ہے بحمد اللہ تعالی۔ یہ دو شہر تو بڑے ہی مقدس، بڑے ہی مبارک ہیں، جن کی عزت و عظمت اور تقدیس پر دوسرا کلام نہیں۔ الحمدللہ متعدد مرتبہ، 2 مرتبہ حج بیت اللہ شریف کی سعادت حاصل ہوئی، اور ماشاءاللہ کئی مرتبہ عمرہ شریف مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہوئی۔ ایک عرصے سے دل میں ایک یہ تمنا تھی، ایک خواہش تھی کہ میرے جو مشائخ ہیں سلسلہ قادریہ میں، تو ان کی بارگاہوں کی حاضری اگر نصیب ہو جائے۔ ہمارے شجرہ طریقت کے اندر 7 ائمہ اہل بیت ہیں، آپ اس سے اندازہ فرما لیں کہ سلسلہ قادریہ کتنی برکتوں والا سلسلہ ہے۔ اس میں نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت کے 7 امام ہیں جو ہمارے شجرے میں ہیں۔ تو یہ ایک تمنا تھی، ایک آرزو تھی۔ بحمد اللہ تعالی اس کا آغاز 1985 میں ہوا۔ 1986 میں شاہپور میں نے جمعے کا سلسلہ شروع کیا۔ 1985 میں سیالکوٹ میں جامع مسجد ابو حنیفہ مرے کارج روڈ پر میں نے 2.25 سال وہاں جمعہ شریف کی خدمت سر انجام دی، اور 1985 میں اسی دوران میں انڈیا کی حاضری ہوئی۔ وہاں حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالیٰ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت امیر خسرو، اور اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی، ان تمام مقامات کی زیارت سے مشرف ہوا۔ اور ہمارے سلسلے کی ایک نمایاں 7 ائمہ اہل بیت کے بعد ایک نمایاں ہستی ہیں سرکار غوث العظم شہنشاہ بغداد غوث الثقلین سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ۔ تو ایک تمنا تھی، اور ہمارے مشائخ قادریہ کی اکثریت جو ہے وہ بغداد شریف میں مدفون ہے، ان کے مزارات بغداد شریف میں ہیں۔ تو اللہ کریم نے مہربانی فرمائی، فضل و کرم فرمایا، احسان فرمایا، اس مرتبہ جانے کی توفیق ملی۔ اور تمنا یہ تھی کہ ہمارے شجرے میں نبی کریم علیہ السلام کے بعد جس ہستی پاک کا نام آتا ہے وہ مولا کائنات ان کے بعد حضرت سیدنا امام حسین کا نام ہے، اس کے بعد امام زین العابدین کا نام ہے۔ ایک تمنا تھی کہ نجف اشرف میں مولا علی پاک کے آستان پاک کی حاضری ہو، کربلائے معلیٰ میں نواسہ رسول حضور کے کندھوں پہ کھیلنے والے نوجوانان جنت کے سردار، ان کی مقدس درگاہ کی حاضری نصیب ہو۔ الحمدللہ اس سفر کا آغاز جب ہوا تو ہم سب سے پہلے نجف اشرف حاضر ہوئے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں حاضری دی۔ آپ کا روضہ اطہر خوبصورت، آپ کا مزار پر انوار، جہاں ہر لحظہ ہر لمحہ انوار و تجلیات کی بارش ہے، انوار و تجلیات کی بارش ہے۔ اور ہم شجرہ میں پڑھا کرتے تھے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے بعد، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے بعد، مشکلیں حل کر شہر
پھر اللہ کریم نے مہربانی فرمائی، وہ گھڑی نصیب ہوئی جب اس بارگاہ کی حاضری نصیب ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، سیدہ زہرا پاک کے شوہر نامدار ہیں، اور حسنین کریمین کے ابا جان ہیں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ آپ کے آستان پاک کی حاضری نصیب ہوئی، اور جس ہوٹل میں ہمیں ٹھہرنے کا موقع ملا وہ بالکل مولا علی پاک کے روضہ اقدس کے چند قدم کے فاصلے پر ہوٹل تھا، اور ہوٹل کا نام جو تھا وہ عربی میں ہوٹل کو فندق کہتے ہیں۔ تو میں نے اس کا نام جب پڑھا تو بڑا ہی سرور آیا۔ فندق کا نام تھا جار الامیر۔ جار الامیر، جار کہتے ہیں پڑوسی کو، جار کہتے ہیں پڑوسی کو، اور امیر سے مراد امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ۔ میں نے کہا کہ ہمیں رہائش بھی وہ ملی جو مولا علی کا پڑوس ہے۔ شاہ مردان شیر یستا قوت پرور لا فتح الا علی لا سیف الا ہو۔ وہاں جو روزہ اثر پہ جب سلام لوگ پڑھتے ہیں ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے، ایک رقت طاری ہوتی ہے۔ السلام علیکہ یا ابا الحسن، السلام علیکہ یا ابا الحسین۔ ہم ابھی تک اسی چکر میں ہیں کہ قبروں پہ جانا جائز ہے یا نہیں۔ ہم اس دلدل سے نہیں نکل پائے، ہمیں اسی چکر میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، جانا جائز ہے یا نہیں جائز۔ وہاں تو آسمان سے ملائکہ اترتے ہیں، وہ منظر آدمی جب دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے۔ جب وہ سلام پیش کرتے ہیں بولے، ہم یہ بحث کرتے ہیں دکانوں پہ بیٹھ کے مردے سنتے ہیں نہیں سنتے، تم اسی چکر میں ساری زندگی پھنسے رہو، گزار دو۔ عاشق جو ہیں وہ جا کر سلام عرض کر کے برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ السلام علیکہ یا ابا الحسین، السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا اسد اللہ۔ سلام پیش کیا جا رہا ہے، دعائیں مانگی جا رہی ہیں رب کریم کی بارگاہ میں۔ بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کو، کہتے ہیں قبروں پہ جا کے مزاروں والوں سے دعائیں مانگتے ہیں۔ ان بے وقوفوں کو یہ نہیں پتا دعا رب سے کی جاتی ہے۔ دعا کس سے کی جاتی ہے؟ وہ مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ رہے ہیں تو کس کے پڑھ رہے ہیں؟ بس ابراہیم علیہ السلام کی عبادت تو نہیں ہے نا۔ تو ہم تو بھائی 40 سال عمر ہو گئی، ابھی اس مسئلے کو ہم سمجھ نہیں سکے۔ ہم کہتے ہیں سنتے ہیں نہیں سنتے، سلام کرنا چاہیے نہیں چاہیے، جانا چاہیے نہیں جانا۔ نکلو اس چکر سے، غلاموں کی فہرست میں شامل ہو، غلاموں کی فہرست میں شامل ہو۔ یہ رکنے والا منظر نہیں ہے۔ اور اتنی نفاست، النجف الاشرف نام ہے اصل شہر، النجف الاشرف، ہم اپنی زبان میں نجف اشرف کہتے ہیں۔ یہ مبارک شہر ہے جہاں مولا علی پاک کی قبر ہے، اور آپ کے مزار شریف سے باہر نکلیں تو 2 اللہ کے پیارے نبیوں کی قبریں ہیں نجف اشرف میں۔ یہ کہتے ہیں قبر پکی کرنا جائز ہے، یعنی مزار پر اسی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہاں جا کے دیکھو، تمہیں عقل آئے، کچھ ہوش آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے مزارات ہیں۔ مزارات پر خوبصورت چادریں چڑھی ہوئی ہیں، اور وہاں لوگ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، وہاں لوگ ذکر کر رہے ہیں، انبیاء کرام کے مزارات۔ پھر جب نجف اشرف سے ہم کربلا گئے تو راستے میں حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کا خوبصورت مزار شریف بنا ہوا ہے، خوبصورت چادریں چڑھی ہوئی، خوبصورت جالی ہے۔ وہاں کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی خیرات کر رہا ہے۔
تو یہ جہاں جہاں نبی ہوں یا ولی ہوں، صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، جہاں جہاں ان کی قبور مقدسہ ہیں، وہ بھی اللہ کے ذکر کے مرکز بنے ہوئے ہیں۔ ان مراکز پہ ان کی عبادت نہیں ہوتی، عبادت رب کی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ نے میرے بیانات میں سنا ہوگا کہ آپ کی پیدائش غار کے اندر ہوئی تھی۔ الحمدللہ ہلا میں اس غار کی زیارت کا بھی شرف حاصل ہوا جہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت و پیدائش ہوئی۔ 8-9 سیڑھیاں اتر کر نیچے وہاں بڑا خوبصورت پتھر سنگ مرمر لگ گیا، ٹائلیں لگ گئی، اس جگہ کو سیف محفوظ کر دیا گیا۔ وہاں لکھا ہوا ہے مقام ولادت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ اور بالکل نجف اشرف سے جب کربلائے معلیٰ، کربلائے مقدسہ کی طرف جب سفر کرتے ہیں تو اب تو کوفہ شہر جو ہے وہ نجف اشرف کے بالکل ساتھ مل گیا، بالکل ساتھ مل گیا۔ ایسے ہی جیسے یہاں سے چکٹیوانہ ہے، انند پورہ ہے، بس اتنا سا سفر ہوگا۔ نجف اشرف سے باہر نکلے کربلائے معلیٰ کی طرف تو وہ شہر کوفہ آتا ہے جس کی جامع مسجد میں مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو شہید کیا گیا۔ ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے، ہمارے استاد صاحب پڑھاتے تھے لیس الخبر کالمعاینہ تھے، سننا اور ہے دیکھنا اور ہے، سننا دیکھنا۔ یہاں میں تھوڑی سی ترمیم کروں گا، پڑھنا اور ہے دیکھنا اور ہے، پڑھنا اور آنکھوں سے دیکھنا اور ہے۔ حضرت مولا علی کی شہادت جب میں بیان کرتا تھا تو چونکہ کتابوں میں پڑھا تھا، دیکھا نہیں تھا، تصور یہ تھا، ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ آپ مسجد کے مین گیٹ سے داخل ہوئے ہوں گے اور حال کمرے میں جب آئے تو دروازے کے اندر ہی انہیں شہید کر دیا گیا۔ لیکن جب وہاں کوفہ کی جامع مسجد میں ہم پہنچے تو اتنی رقت طاری ہوئی، اتنی رقت طاری ہوئی۔ یہ آپ کی مسجد کا جو محراب ہے، یہ تصور کریں، کوفہ کی جامع مسجد کے محراب کی دائیں طرف تھوڑے سے فاصلے پہ جتنی دور وہ آپ کا ایسی پڑا ہوا ہے، بس اتنا سا تقریباً فاصلہ ہے۔ وہاں ایک دروازہ تھا جہاں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ میں 5 وقت اس دروازے سے نماز پڑھانے تشریف لائے۔ پہلے یہ تصور تھا کہ مین گیٹ سے آئے ہوں گے، اندر شہید کر دیے گئے، وہاں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو دین و دنیا کی عزتیں، راحتیں، ان کی قبروں کو اللہ منور کرے جس نے اس جگہ کو اتنے پیار سے، اتنی محبت سے اس جگہ کو محفوظ کیا۔ اس نے اپنی عقیدت کی انتہا کر دی، بالکل دروازے میں داخل ہوتے ہی حضرت مولا علی کو شہید کیا گیا۔ جس جگہ آپ شہید ہوئے اس جگہ پہ خوبصورت پتھر لگا کر اور خوبصورت جالیوں سے، خوبصورت لائٹوں سے اس جگہ کو محفوظ کیا گیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مولا علی پاک کو شہید کیا گیا۔ اس دروازے سے نکلتے تھے آپ اور اس طرف کو چلتے تھے، اور یہ تھوڑا سا آگے چل کر حضرت مولا علی کا گھر آتا ہے۔ بحمد اللہ تعالی کوفہ میں جامع مسجد کوفہ کے قریب مولا علی کے گھر کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، اور یہ بڑی تسکین حاصل ہوئی کہ بے عین ہی جس جگہ مولا علی کا گھر تھا اور جس نقشے پہ تھا اسی نقشے پہ آج بھی موجود ہے۔ کیونکہ 1400 سال گزر گئے تو جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اس کی مرمت ہوتی رہتی ہے، لیکن نقشہ وہی ہے۔ وہاں تو دیکھ کر عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے کہ آپ کے گھر مبارک کے اندر پانی کا انتظام چونکہ کنووں کے ذریعے تھا نا، آپ کے گھر مبارک کے اندر ایک کنواں ہے جس کا نام ہے بیر علی، وہ کنواں ہے جس کا پانی آپ استعمال کرتے تھے۔ اب کنواں چونکہ بند کر دیا گیا، لکڑی کے تختے لگا کر کنویں کو اوپر سے بند کیا گیا،
لیکن یہاں پمپ لگا کر موٹر لگا کر اس کی ٹوٹیاں جو ہیں مین روڈ سڑک کے اوپر ٹوٹیاں لگا دی گئی ہیں، وہاں لکھ دیا گیا ہے کہ حضرت علی پاک کے گھر کے کنویں کا پانی، لوگ وہاں سے پانی بھرتے ہیں، تبرک لے جاتے ہیں، خود پیتے ہیں، سیراب ہوتے ہیں۔ آپ کے گھر مبارک کے وہ کمرے دیکھے، ایک کمرہ ایسا دیکھا جہاں آپ مہمانوں سے ملاقات فرماتے تھے، ایک جگہ ایسی دیکھی گھر کے اندر جہاں آپ تہجد پڑھتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم اور کوفہ کی جامع مسجد کے محراب سے اگر اس طرف کو چلیں تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی جن کو شہید کیا گیا تھا ان کا مزار شریف ہے۔ اتنی نورانیت اور اتنی روحانیت ہے اس مزار شریف کے اندر، خوبصورت گنبد، خوبصورت چادریں مزار شریف ہے، اور عاشقوں کا ہجوم سلام پیش کیا جا رہا، اور جیسے آپ کا مزار شریف اس طرف ہے باہر نکل کر، اور بالکل سامنے اس خوش نصیب کا مزار بنا ہوا ہے جس نے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دی تھی، حضرت ہانی بن عروہ، حضرت ہانی بن عروہ جیسا شاندار مزار اور گنبد امام مسلم بن عقیل کا ہے، اسی سج دھج کے ساتھ ہانی بن عروہ کا مزار بنا ہوا۔ جتنا رش میں نے مسلم بن عقیل کے مزار پہ دیکھا اتنا ہی رش ہانی بن عروہ کے مزار پہ، جو جن ہستیوں نے ان کے ساتھ وفا کی، جن ہستیوں نے ان کے ساتھ وفا کی انہیں بھی عزتیں ملی۔ وہاں سے کربلا معلیٰ، کربلا مقدسہ، وہاں مبارک سفر نصیب ہوا، اور وہ عظیم آستان پاک، وہ عظیم مزار پرانوار جہاں نواسہ رسول، نواسہ سید الابرار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو آرام فرما ہے، جہاں آپ کا جسد مبارک مدفون ہے، اس جگہ کی، ان روضہ اطہر کی زیارت کی، امام عالی مرتبت کے درگاہ مقدسہ روضہ انور کی، ادب و احترام کا کمال احترام، صفائی ستھرائی، قالین بچھائی، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ بدبخت جو یزید کے طرفدار ہیں اور اس کی حمایت میں دن رات قصیدے پڑھتے ہیں، انہیں تو دیکھ کر غش پڑے گا کہ اللہ کریم نے ان کو اتنی عزتیں دی ہیں جنہوں نے حسین پاک سے وفا کی ہے۔ امام پاک کی حاضری لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ میں تو دروازے میں حیرت کی تصویر بن کے کھڑا رہا، جسم ساکت ہو گیا، مجھ پہ سکتہ طاری ہو گیا۔ کائنات کی وہ عظیم ہستی آرام فرما ہے جن کی ماں جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے، جن کے نانا رسول معظم ہیں، جن کے بابا حیدر کرار ہیں، یہ ہستی یہاں آرام فرما۔ اللہ اکبر، بندہ محبتوں کی وادی میں گم ہو جاتا ہے، وہاں پیار اور محبت کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ ہم یہاں دکانوں پہ بحث کرتے ہیں یزید کا حصہ تھا یا نہیں تھا، جتنا ظلم کربلا میں ہوا ہے پڑھا کچھ اور تھا، سنا کچھ اور تھا، لیکن دیکھا کچھ اور ہے۔ ہر دیکھنے والے کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، اپنے احساسات ہوتے ہیں، اپنے تاثرات ہوتے ہیں۔ میں نے کربلا کی زیارت کے بعد خیمہ جات کی زیارت کی جہاں اہل بیت کے خیمے تھے، میں ان وفاؤں کو سلام کرتا ہوں جو وفا غازی عباس نے دی۔
میں نے جب ان خیمہ جات کی زیارت کی تو میرے دل پر گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ میں یہ سمجھتا تھا جب تقریریں کرتا تھا، بیان کرتا تھا، میں یہ سمجھتا تھا کہ ایک لائن میں خیمے تھے، میں یہ سمجھتا تھا کہ ایک لائن میں خیمے تھے اور میدان میں جنگ ہوئی، لیکن وہاں جا کے نقشہ کچھ اور دیکھا۔ خیمہ جات کی زیارت کے لیے جب ہم اندر داخل ہوئے، سب سے پہلے جو خیمہ میں نے دیکھا وہ پیکرے صدق و وفا، قمر بنی ہاشم غازی عباس علمدار کا خیمہ تمام خیموں سے پہلے ہے۔ خیموں کی جب زیارت کرنے لگے وہاں تصورات میں آدمی گم ہو جاتا ہے کہ اتنا ظلم ہوا سادات پر، اتنا ظلم ہوا رسول اللہ کے گھرانے پر۔ آج کلمہ پڑھ کے لوگ بحث کرتے ہیں وہ حق پہ تھا، یہ حق پہ تھا۔ اتنا ظلم ہوا کربلا کے میدان میں۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جہاں جہاں کوئی نبی کے گھرانے کا فرد ملا، ان ظالموں نے گھیر کر انہیں شہید کر دیا۔ اتنا ظلم ہوا کہ گھیرے میں لیا، گھیرے میں لے کے شہید کر دیا۔ باقاعدہ جنگ کا تصور جو ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ دفاع میں تلوار ضرور اٹھائی لیکن سیدوں کو گھیرا گیا، گھیر کر ظلم کیا گیا۔ غازی عباس کا خیمہ سب سے پہلے میں نے دیکھا، خیمہ جات میں سب سے آگے غازی عباس کا خیمہ۔ میرے دل میں خیال آیا، میں نے کسی کتاب میں یہ نہیں پڑھا، میں نے یہ سوچا کہ اس قافلے کے سردار و سربراہ تو امام حسین ہے، تو سب سے پہلے غازی عباس کا خیمہ کیوں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی جان، میرا خیمہ سب سے آگے ہوگا تاکہ دشمن آئے تو سب سے پہلے مجھ سے نپٹے، آپ کی طرف بعد میں آئے، پہلے میرے ساتھ نپٹے۔ وفا کی یہ وہ تاریخ ہے جو بھائیوں میں کہیں نظر نہیں آتی۔ یہ غازی عباس میں وفاؤں کو سلام، سب سے پہلے ان کا خیمہ۔ وہ میرے ذہن میں جو کتابوں میں پڑھا تھا میں یہ سمجھتا تھا کہ ایک لائن میں خیمے ہوں گے، لیکن نہیں، غازی عباس کا خیمہ پہلے ہے۔ چند قدم آگے چلیں پھر نواسہ سید الابرار سخی لجپال حسین پاک، پھر آپ کا خیمہ، اور آپ کے خیمے کی پشت، یہ خیمہ حضرت امام حسین پاک کا، اس کی پشت کے بالکل ساتھ متصل سیدہ زینب پاک کا خیمہ۔ پردے کا اس قدر اہتمام دل اور دماغ اور روح پر کیفیت طاری ہو کہ حضرت سیدہ زینب پاک کا خیمہ بالکل حسین پاک کے خیمے کے عقب میں تھا، اور پھر آگے خیمہ کس کا تھا؟ امام سجاد زین العابدین کا خیمہ۔ باپ بیٹے نے سوچا ہوگا کہ باپ کا خیمہ ادھر، بیٹے کا خیمہ ادھر، درمیان میں مخدرات عصمت پاک باز بیویوں کا خیمہ۔ امام زین العابدین کے خیمے سے اس طرف دائیں طرف، ادھر منہ ہو تو دائیں طرف تھوڑا سا پیچھے کر کے حضرت قاسم بن حسن کا خیمہ تھا۔ وہ امام زین العابدین سیدنا حسین پاک کے شہزادے ہیں، قاسم امام حسن کے بیٹے ہیں، دونوں چچا زاد بھائی، کزن تھے۔ انہوں نے کہا بھائی آپ کا خیمہ وہاں ہے، میرا خیمہ یہاں ہے، تاکہ دشمن آئے تو پاک باز بیویوں کی حفاظت کے لیے ہم یہاں پہنا دیں گے۔ اور وہ جگہ بھی دیکھی جس کا نام قلعہ زینبیہ ہے، وہ جگہ بند ہے، تعمیر ہو رہی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جب سب شہید ہو چکے تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہ گئے، تو سیدہ زینب اپنے اس خیمے سے نکل کر بالکل اس جگہ جہاں امام حسین پاک شہید ہوئے اس کے برابر میں ایک اونچی جگہ تھی، آپ نے خیمہ وہاں نصب کروایا اور وہاں آپ تشریف لے آئیں، اور وہاں پردے میں اور خیمے میں کھڑے ہو کر اپنے بھائی کی شہادت کا خونی منظر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کا نام ہے
قلعہ زینبیہ، ادھر خیمے تھے اور ادھر قلعہ زینبیہ ہے۔ اور جب امام علی مقام شہید کیے گئے تو اس جگہ کو بھی میں اسے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جس نے اس جگہ کو محفوظ کیا ہے۔ وہ جگہ جہاں امام پاک کا سر اقدس قلم ہوا تھا، وہاں عبارت لکھی ہوئی ہے کہ اس جگہ پہ حسین پاک کو ذبح کیا گیا۔ وہاں عربی میں مسئلہ لکھا ہے کہ یہاں آپ کو ذبح کیا گیا، اور اس کے اندر سرخ رنگ کی بتیاں جلتی ہیں۔ عجیب منظر ہے، دل پہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ یہاں امام پاک کو اکیلے گھیر کر ظلمن شہید کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور جس جگہ پہ خون کے چھینٹے پڑے تھے، آپ کا خون گرا تھا، اس جگہ کو بھی زیارت کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ اس شاقان کا ہجوم ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، پھر واقعہ کربلا میں آپ نہر فرات کا ذکر پڑھتے ہیں۔ بیان جب کرتے تھے تو یہ تصور نہیں تھا، لیکن میں نے اپنے ساتھیوں سے بھی کہا اور سید فدا حسین شاہ صاحب سے بھی کہا کہ پہلے تو آپ صرف بیان کرتے تھے، اب آنکھوں سے دیکھ لیا، اب اس دفعہ جو بیان کریں گے آپ کو مزہ ہی الگ آئے گا۔ نہر فرات پہ اتنا رش ہوتا ہے، زائرین کا اتنا رش ہوتا ہے کہ وہ جگہ محفوظ ہے جہاں سے غازی عباس نے پانی بھرا تھا مشکی سے۔ ہم یہی سمجھتے تھے اور سنتے تھے، پڑھتے تھے کہ دونوں بازو قلم کیے گئے، لیکن کربلا کی زیارت، کربلا معلیٰ، کربلا مقدسہ کے میدان کی زیارت کے بعد یہ پتہ چلا کہ آپ خیمہ جات کی طرف پانی بھر کے لا رہے تھے، مشکیزہ بھر کے تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تھا تو ظالموں نے حضرت غازی عباس کو گھیرا اور گھیر کر آپ کا ایک بازو قلم کر دیا، ایک بازو کاٹ دیا۔ ہمارے حاجی شیخ شیراز صاحب شیخ کی برفی والے میرے ساتھ تھے، وہ اس جگہ کی زیارت کر کے آئے۔ میں اس جگہ تو نہیں جا سکا کیونکہ جہاں ہماری فندق تھی، ہوٹل تھی، اس کے بالکل قریب ہی وہ جگہ ہے جہاں غازی عباس کا بازو قلم ہوا۔ البتہ دوسری جگہ کی زیارت میں نے کی کہ جہاں دوسرا بازو قلم ہوا تھا، وہ آپ کا جہاں مزار پر انوار ہے اس کے بالکل قریب تھوڑا سا اس طرف جائے تو دائیں طرف بازار کے اندر، مارکیٹ کے اندر ایک پلر بنا ہوا ہے، وہاں لکھا ہوا ہے کہ اس جگہ پہ حضرت غازی عباس کا دوسرا بازو قلم ہوا۔ ایک بازو وہاں قلم کیا گیا، لیکن آپ دانتوں میں اور ایک ہاتھ کے ذریعے مشکیزہ وہاں لے جانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن وہاں دوسرا بازو بھی قلم کر دیا گیا۔ وہاں سے مشکیزہ لے کر خیموں کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے، وہاں آپ کو گھیرے میں لیا اور ظالموں نے گھیر کر حضرت غازی عباس کو وہاں شہید کر دیا۔ جہاں آپ شہید ہوئے وہی آپ کا مزار پر انوار بنا ہوا ہے۔ غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ، ان کے مزار شریف کے بالکل سامنے سیدنا امام حسین پاک کا مرکز انور۔ تو یہ نہر فرات کا نقشہ، میدان کربلا کا نقشہ، اور امام پاک کی آستان پاک اور درگاہ مقدسہ کی حاضری کے بعد میں تھوڑا سا آگے چلا تو ایک مزار شریف پر بڑا رش تھا، تو میں نے دیکھا کہ جیسے امام پاک کے مزار پہ رش ہے ویسے ہی رش یہاں ہے۔ بڑی مشکل سے جالیوں کے پاس پہنچا تو میرے دل میں خیال آنے لگا یہ کن کا مزار شریف ہے، یہ قبر انور کن کی ہے؟ میری نظر اوپر پڑی، لکھا ہوا تھا یہ حبیب بن مظاہر کی قبر ہے۔ یہ کون تھا؟ حضرت امام حسین کا دوست تھا، ذاتی دوست ہوتے ہیں، کتابوں میں پھر پڑھا میں نے، یہ امام حسین کا دوست کا فرینڈ، ذاتی دوست تھا۔ میں نے کہا دوست تو بے وفا نکلتے ہیں، میں نے کہا اگر دوست ہو تو ایسا با وفا ہو جیسا حبیب بن مظاہر تھا۔ بالکل امام پاک کی قبر انور کے تھوڑا سا آگے کچھ دے حبیب بن مظاہر کی خبر ہے۔ حضرت امام علی اکبر جو 18 سال کی عمر میں کربلا میں شہید ہوئے، ان کی قبر انور حضرت امام پاک کی قبر انور کے ساتھ جالیوں کے اندر ان کی قبر انور۔
حاضرین محترم، میں ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا۔ دو چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک یہ کہ حضرت علی اصغر 6 ماہ کے شیر خوار تھے، تو میں نے اپنے دوستوں سے بھی کہا کہ میں تو واقع کربلا جو پڑھتا ہوں کتابوں میں، جو منظر دیکھ رہا ہوں، یہاں تو بہت ظلم ہوا ہے۔ وہ ظلم ہم بیان ہی نہیں کرتے، نہ ہم نے وہ سمجھا، کیونکہ آنکھوں سے دیکھا تو پتہ چلا۔ دیکھیے ان ظالموں نے، یزیدیوں نے اتنا ظلم کیا حضور کے خاندان پر۔ 6 مہینے کے بچے شہزادے اہل بیت کے حضرت علی اصغر کو ظالموں نے گھیرا، اور وہ دور بازار میں، ایک بازار کے اندر، مارکیٹ کے اندر کونے پر وہ جگہ ہے جہاں حضرت علی اصغر کے گلے میں تیر پیوست ہوا تھا اور امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ جہاں آپ شہید ہوئے وہ جگہ بھی محفوظ کی ہوئی ہے۔ پھر تھوڑا سا اس طرف آگے کو نکلیں، ایک مارکیٹ کے اندر بالکل اینڈ کے اوپر حضرت امام علی اکبر کی جہاں شہادت ہوئی، اس جگہ کو بھی محفوظ کیا ہوا ہے۔ حاضرین محترم، یہ کربلا معلی ہو، نجف اشرف ہو، یہ کوفہ ہو، جتنی بھی زیارات ہیں، وہاں یوں لگتا ہے کہ رحمت الہی برس رہی ہے، رحمت الہی برس رہی ہے۔ اور جہاں جائیں وہاں عقیدتوں کی انتہا دیکھی، ایسی محبت میں نے پاکستان میں نہیں دیکھی جتنی محبت ان عربوں کے اندر حضور کے خاندان کے ساتھ۔ وہ ختم ہو رہا ہے، بلکہ حاجی صاحب نے مجھے کہا تھا کہ آج آپ کچھ زیادہ وقت لے سکتے ہیں، میں نے کہا چلو آپ کہتے ہیں تو میں لے لیتا ہوں۔ بغداد شریف، یہ بڑی بارگاہوں کی حاضری کے بعد تیری سرکار میں لاتا ہے اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا مصری حسینی سید میرے غوث پاک شیخ عبد القادر جی۔ ہر عربی کی زبان سے، عربی لہجے میں جب نام لیتے تھے بڑا پیارا لگتا تھا، شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی۔ اللہ اکبر، کیا کہنے، غوث اعظم شہنشاہ بغداد۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا ہے۔ ہم تو یہ بحث کرتے ہیں کہ یہ لنگر پکانا جائز ہے یا نہیں، تبرک ہے جی، ہمیں ویسے بھی جان چھوڑ رہی ہماری، اس دلدل سے ہم نکل نہیں رہے۔ یہ کسان گھی والوں کو اللہ تعالیٰ مزید عزتیں دے۔ ہم نے جمعے کی نماز یہ پچھلا جمعہ پڑھا مدینہ شریف میں، پچھلا جمعہ مدینہ پاک میں پڑھا، اس سے پچھلا جمعہ جو ہے وہ ہم نے بغداد شریف میں پڑھا، غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی مسجد میں مزار شریف۔ بڑا لطف آیا جمعہ پڑھنے۔ جمعے کے بعد جو درود شریف پڑھتے ہیں نا عربی میں، سلام پڑھتے ہیں سرکار، ہم چونکہ اردو اور پنجابی زبان، ہم اس لیے اردو پنجابی، وہ عربی میں سلام پڑھتے ہیں۔ یہ جو شیخ حنیف ہے، میاں حنیف کسان گھی والے، میں نے انہیں پہلی دفعہ دیکھا ہے، وہ خود برتن اٹھا کے خود کھانا آگے رکھتے تھے لوگوں کے، اور جو خالی برتن تھے خود اٹھاتے تھے، میز صاف کرتے تھے، اور ٹیشو پیپر لے کے میز صاف کر رہے ہیں، اس پہ لنگر رکھ رہے ہیں۔ کسی نے مجھے بتایا کہ یہ کسان گھی والے ہیں، شیخ حنیف فیصل آباد والے، جو غوث اعظم کے آستانے پہ 3 ٹائم لنگر دیتے ہیں، 3 ٹائم، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور شام کا لنگر۔ یہاں ایک دفعہ لنگر لیں گے، دوسری دفعہ مانگیں گے تو تقسیم کرنے والا جھڑکے گا آپ کو، چل کم کر، انہوں لے کے گئے پھر آگے۔ امام سے 10 دفعہ بھی مانگیں گے، شیخ حنیف کے ماتھے پہ بل نہیں آتا۔ اتنا امیر کبیر آدمی، وہ برتن استعمال شدہ خود اٹھا رہا ہے، ڈسپوزیبل برتن۔ اور میرے ساتھی جو تھے ہمارے ساتھ، ایک نوجوان تھا نعمان، وہ چونکہ عربیوں کے کھانے جو ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں، پاکستانی کھانا تو ملتا ہی نہیں عراق میں، کہیں نہیں ملا۔ تو یہ بچے تھے، انہوں نے کہا کہ پاکستانی کھانے یاد آتے ہیں گھر کے، روٹی بھی نہیں ملتی یہاں، تو عربیوں کے کھانے پھیکے ہوتے ہیں، سرخ مرچ کا مرگڑا لگاتے ہیں، لیکن وہ
عراق کے اندر سرخ مرچ کا استعمال ہی نہیں دیکھا میں نے، سرخ مرچ وہ استعمال نہیں، پھیکے کھانے کھاتے ہیں ابلے ہوئے۔ تو جب ہم بغداد شریف گئے تو وہ بریانی ملی بکرے کے گوشت کی، زردہ ملا، شیخ خلیف نے آگے رکھا، اس نے کہا مجھے شاہ کوٹ کی بریانی یاد آئی۔ میں نے کہا یہ بارگاہ کون کی ہے؟ غوث پاک کی بارگاہ۔ ان کا 11ویں کا لنگر بڑا مشہور ہے، غوث پاک کی 11ویں کا لنگر بڑا مشہور ہے۔ وہ شاہ صاحب تھے میرے ساتھ، حافظ آباد والے پیر سید فدا حسین شاہ صاحب، انہوں نے میاں صاحب سے مذاق کیا، کہتے میاں صاحب سلام تے لے لو ساڑھے نال۔ وہ حنیف آیا، کہتے ہیں سید فدا حسین حافظ آباد، انہوں نے کہا جی میں تمہیں جاننا، پرانی واقفیت ہے تھوڑی، اور آرام سے سلام دے کے نکل گیا شیخ حنیف۔ میں نے کہا یہ چپ کر کے چلے گئے سلام دے، بعد میں جب واپس آئے تو اتنی بڑی پلیٹ گوشت کی بوٹیوں سے بھر کے لائے، کہتے لو شاہ جی کھاؤ، لنگر شریف۔ اب ایمان سے بتاؤ 3 ٹائم لنگر دینا کوئی معمولی بات ہے؟ پھر جتنی مرضی کھائیں آپ، کوئی نہیں روکے۔ اگر آپ کہیں گے کہ میرے 5 ساتھی ہیں ان کو لے جانا، کہتے لے جاؤ، منع نہیں کرتے۔ شاہ صاحب نے کہا میاں صاحب اسی چاہ بھی پینی، اتنے پاکستانی چاہ نہیں لگتی، چاہ پینی ہے سن۔ اس نے کہا جی ابھی چائے آ جاتی ہے۔ 5 ہم تھے، 3 ہمارے دوست شاہ کوٹ کے تھے، چوتھا میں تھا، 5ویں سید فدا حسین شاہ صاحب۔ تو ہمارے کچھ دوست جاننے والے مل گئے بغداد شریف جمعے میں، ان سے ملاقات ہوگی، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو جتنے آدمی تھے نا 10 11 12 سب کے لیے میاں صاحب چائے خود بنا کے لائے۔ میں نے کہا دیکھے باغ بھی لگا ہوا ہے نا، مدینہ شریف بھی ان کا لنگر چلتا ہے، وہاں کیا ناشتے میں پائے دیتے ہیں، چھوٹے پائے، سبز چائے ملتی ہے، بریانی ملتی ہے، زردہ ملتا ہے، رب نے دیا ہے تو خرچ بھی تو کرتے ہیں۔ یہ کریم بارگاہ ہیں، کریم آستان۔ پھر مزارات کی حاضری تو اتنی پر لطف ہے، وہ تو کسی جگہ بیٹھ کے میں بیان کر سکوں گا، میں نے مناسب سمجھا کہ یہ چند باتیں میں آپ کو پہنچاؤں۔ اور میرے مشائخ میں جن کی میں زندگی بھر باتیں لوگوں کو بتاتا تھا، حضرت بشر حافی، حضرت بشر حافی، ان کے مزار پہ حاضر ہمارے شجرے میں ہیں ابو بکر شبلی، بیر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے ایک کا رقب دے واحد۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی کے مزار پہ ہم گئے، کسی نے بتایا کہ اس قبرستان میں ان کا مزار شریف ہے، تو ہم جب گئے تو باہر سے تالا لگا ہوا تھا۔ حاجی شیخ شیراز صاحب کہنے لگے کہ تالا لگا ہوا ہے، اب چلتے ہیں پھر کسی وقت آئیں گے۔ وہاں 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، یہ جیسے 2 بچے بیٹھے، وہ اتنے پیارے لگے جب عربی بولی نا انہوں نے، مجھے کہتے ہیں کہ انت شف شیخ ابو بکر شبلی، میں نے کہا نام۔ اس نے کہا کہ آپ شیخ ابو بکر شبلی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ کہتا کف، ذرا ٹھہرو۔ وہ گھر گیا اور وہاں سے چابیاں لے کے آیا بچہ، اس نے دروازہ کھولا اور 4-5 بچے ہمیں چمٹ گئے، اور اتنے پیارے لہجے میں داخل ہوتے ہی سامنے بڑا پیارا گنبد تھا، انوار و تجلیات کی بارش تھی۔ وہ چھوٹا سا بچہ مجھے کہتا ہے ہذا شیخ ابو بکر شبلی، یہ ہذا شیخ ابو بکر شبلی، یہ ان کا مزار ہے۔ پھر کہتے ہیں انا معلوم مرکز بشر حافی، وہ کہتا ہے میرے پتہ ہے بشر حافی کا مزار کہتے ہیں۔ کہتے ہیں تعال امشی، کہتے ہیں میرے ساتھ چلو، میں آپ کو بشر حافی کے مزار پہ لے جاؤں۔ اچھا بشر حافی کے مزار پہ لے گیا۔ ہمارے شجرے میں ایک ہیں ابو الحسین نوری، ان کا امام اعظم ابو حنیفہ، جن کے طریقے پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، ان کا مزار شریف بڑا پرسکون مزار شریف ہے، خوبصورت مزار، خوبصورت مسجد، بڑی رونق وہاں۔ تو اس بچے نے کہا کہ انا معلوم شیخ ابو الحسین نوری، اس نے کہا بشر حافی کی حاضری دی ہے، مجھے ابو الحسین نوری کے مزار کا بھی پتہ ہے، آؤ میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ وہ عربی تھا، عربی بچہ عربی بولتا، تو سائیکل لے آیا گھر سے، وہ سائیکل کے اوپر آگے آگے جا رہا تھا، پیچھے پیچھے، اور ایک بازار کے اندر داخل ہوئے مارکیٹ میں، وہاں اس نے مجھے کہا کہ یہاں حضرت شیخ ابو الحسین نوری کا مزار ہے، اور جس
بالکل مزار کے سامنے جو بازار ہے وہاں سے ہم گزرے تو ایک دکاندار نے بڑی محبت سے اس نے ہماری رہنمائی کی، بڑے احترام سے ہمیں ملا اور مجھے کہتا ہے آزا شیخ ابو الحسین نوری، یہ ابو الحسین نوری کا مزار ہے۔ حضرت جنید بغدادی، حضرت سری ستی، حضرت معروف قرقی، ان کے مزارات پہ حاضری ہوئی۔ اور پھر پر لطف بات یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سلمان فارسی جن کو حضور نے فرمایا یہ میرے اہل بیت میں سے ہے، ان کے مزار شریف پر حاضر سلمان فارسی، حضور کے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان کے مزار پہ حاضر، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے مزار پہ حاضری، امام تقی کے بیٹے امام طاہر کے مزار پہ حاضری۔ یہ وہ تمام مزارات تھے جن پہ حاضری۔ یہاں اگر مسجد میں پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہ کہتے ہیں لیل پوری درود ہے، کہتے ہیں میں نے کہا یہاں لیل پور کہاں سے آ گیا بغداد شریف؟ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلسلہ سہروردی، ان کے مزار شریف پہ ہم حاضر ہوئے۔ جب اندر داخل ہوئے تو عشاء کی اذان ہو گئی، عشاء کی نماز ہم نے وہاں پڑھی۔ اذان جب ہوئی تو اذان کے بعد جیسے کھجور والی مسجد سے صلاۃ کی آواز آتی ہے وہی صلاۃ کی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہی وہ عربی لہجہ ہے۔ ہماری جتنی مرضی طرزیں لگائیں اور خوش آوازی کریں وہ طرز بن ہی نہیں سکتی۔ الصلاۃ والسلام علیک علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اذان کے بعد درود شریف پڑھا گیا، غوث اعظم کی مسجد میں گئے، وہاں یہ اذان کے بعد لاؤڈ اسپیکر پر ایسی آواز گونجتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ایسی داستان محبت ہے جو ختم ہونے والی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کے غلام کے اندر یہ جذبہ پیدا فرمائے، ہمارے اندر یہ شوق ہو کہ ان مزارات، ان درگاہوں کی حاضری میں جن کو قرآن میں اللہ نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے۔ وہ آخر دعوانا